جی بالکل، اس وقت میں اسلام آباد ٹول پلازا پر موجود ہوں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ سابقہ سینیٹر مفتی عبدالرشید صاحب اور یہاں پر جو ابھی جو پاٹا کے جنرل سیکرٹری ہے وہ موجود ہے۔ ہم مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر خیبر پختونخوا کے جو قافلے ہیں وہ کب تک پہنچیں گے اور جو اگلی لائحہ عمل ہے ان کا کیا ہوگا۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ خیبر پختونخوا کا جو قافلہ ہے وہ 5:30 بجے پشاور سے نکلے ہے، لیکن رش کے باعث اور قافلہ کی جو عددی اکثریت ہے اور جو حجم ہے اس کی وجہ سے قافلے کی رفتار سلو ہے۔ میرے خیال میں ہم 5 گھنٹے میں رشکئی انٹرچینج پہ پہنچ گئی۔ ابھی پشاور سے 5 گھنٹے ہم نے سفر کیا۔ میں تو قافلے سے پہلے نکل گیا، گاڑی میں تیل کا مسئلہ تھا۔ باقی بہت بڑا قافلہ ہے، ان کا ایک سر جو ہے وہاں پہ ہے پشاور میں اور دوسرا یہاں پہ رشکئی انٹرچینج پہ ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹے یا 40 منٹ میں خیبر پختونخوا کا جو بہت بڑا قافلہ ہے وہ یہاں پہ پہنچنے والا ہے۔ یہاں سے پھر ان کا آگے سفر جو جلسہ گاہ ہے اس کے طرف ہوگا، اور اس کے بیچ میں مولانا صاحب کا جو قافلہ لاہور سے آنے والا ہے، تو میرے خیال میں یہاں پہ جو اسلام آباد انٹرچینج ہے یہاں پہ دونوں قافلے اکٹھے ہو کر اسلام آباد میں داخل ہو جائے گے۔ اور پھر آج تو مشکل ہے، کل 1 تاریخ کو جو اپوزیشن کا بہت عظیم شان جلسہ ہے وہ ہوگا، اور پھر جو اپوزیشن کے قائدین ہیں اور خاص کر قائد جو اس وقت پورے ملک کے جو جمہوری قوتیں ہیں ان کے جو قیادت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، تو آئندہ لائحہ عمل کا اعلان خود کریں گے کہ ہم آگے کیا کریں گے، دھرنا دیں گے لانگ ٹرم کے لیے، شارٹ ٹرم کے لیے، یا واپس جائیں گے، کوئی اور حکمت عملی طے کریں گے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں کل ہمارے قائدین پھر فیصلہ کر کے اور ہمیں بتائیں گے۔ جی یہ بھی بتایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم نے ان کو جو پرامن مارچ کی اجازت ہے وہ دی ہے اور ان سے جو ہے وہ تجاوز نہ کرے۔ آپ اپنے کارکنوں کو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اگر یہ بات حکومت نے نہ مانی اس ٹی پی کے تو پھر آگے لائحہ عمل کیا ہوگا؟ یہاں پہ جو ہمارے رہبر کمیٹی ہے اور پھر مذاکرات کے لیے حکومت کی طرف سے پرویز خٹک کے قیادت میں جو کمیٹی تشکیل ہوا تھا، دونوں کمیٹیوں کے آپس میں ایک معاہدہ طے پا چکا تھا۔ اس معاہدے کے روز سے حکومت نے جو رکاوٹیں پہلے ڈالے تھے ان کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا، اور ہم نے بھی کہا تھا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارا جلوس، ہمارا مارچ بالکل پرامن ہوگا، اور ہم نے اسی وعدے کے مطابق یہ ثابت کیا کہ ہمارا جو مارچ ہے یہ پرامن ہے، اس لیے کہ 27 تاریخ سے ہمارا جو مارچ ہے کراچی سے انہوں نے آغاز کیا ہے، اور ابھی تک اتنا بڑا مارچ میرے خیال میں پاکستان کے تاریخ میں کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا مارچ ہے، اور ابھی تک کسی سرکاری املاک یا کسی عوامی املاک متاثر نہیں ہوئی اس مارچ کی وجہ سے۔ تو یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ علماء کے جو مارچ ہے یہ پرامن ہے، اور انشاءاللہ ہم اس طریقے سے پرامن رہیں گے، جمہوری حدود کے اندر، آئین کے حدود کے اندر، اخلاقیات کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم اس جمہوری احتجاج کو انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار کریں گے۔ سینیٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ استعفے کے بغیر اسلام آباد سے جائیں گے یا نہیں؟ چونکہ ہماری قیادت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 3-4 مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ اس میں استعفیٰ کا مطالبہ ہے، دوبارہ الیکشن کا مطالبہ ہے، اور یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مداخلت جو ہمارے الیکشن میں ہے اس کو ختم کرنا، اور جو ہمارے سول ادارے ہیں اس کے خود مختاری اور آزادی، تو یہ ہمارے مطالبات ہے۔
اور ظاہر بات ہے کہ اس مطالبات کے لیے یہ پوری عوام، یہ پوری قوم نکلے ہے. یہ ایک پارٹی کا مارچ نہیں ہے، یہ پوری پاکستان کے عوام کے ایک سمندر ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہماری یہ مطالبات ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ عوام کے اس احتجاج اور اس سمندر کے سامنے یہ مطالبات ضرور وہ مانیں گے، اور جب وہ یہ مطالبات مانیں گے تو پھر ہم اسلام آباد سے واپس جائیں گے. جی بالکل، آپ نے یہاں کے جو سابقہ سینیٹر ہے مفتی عبدالشکور عبدالرشید، سابقہ سینیٹر ہے مفتی عبدالرشید، اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہے، ان کی باتیں آپ نے سنی. ان کا کہنا تھا کہ ہم مولانا جو قائد جمعیت علماء اسلام ہے ان کی جو بھی وہ فیصلہ کرے گا ہم اسی لائحہ عمل پر چلیں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو ہے اکیلے GUI کا آزادی مارچ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری اپوزیشن جماعتوں کا مارچ ہے، اور اس میں رہبر کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس پر ہم اتفاق کریں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، کراچی اور دیگر جو یہاں کے صوبے ہیں وہ اسے بڑی تعداد میں اسلام آباد جو یہاں پر کارکنان ہے اور یہاں کے جو دیگر پارٹی کے کارکنان ہے اس کی آمد جاری ہے، اور کچھ دیر جو ہے بعد وہ باقاعدہ طور پر جو جلسہ گاہ ہے وہاں پر پہنچیں گے. جی